السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم اے رائٹس، قسط نمبر 71، پارٹ 2۔ پہلا، میں موڑے کے ساتھ آپ کے گھر رہوں گا کیونکہ مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں کہ کب آپ میری موڑے کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا شروع ہو جائیں۔ دوسرا، مجھے اگر کمرے کے باہر آپ میری موڑے کے قریب نظر آئے تو پھر جو میں کروں گا تو آپ کا پورا گھر دیکھے گا۔ تیسرا، میری موڑے کی آنکھیں نم نہیں ہونی چاہیے، میں نے صرف اپنی موڑے کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ چوتھا، میں اپنی موڑے کو خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے ایک شادی شدہ عورت شادی کے بعد ہوتی ہے۔ پانچواں، اگر کبھی مجھے لگا کہ میری موڑے کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں اپنی موڑے کو فوراً لے کر چلا جاؤں گا۔ زریز نے ایک سانس میں ساری شرائط اردشیر کے سامنے رکھی۔ سب نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ زریز خانزادہ مان گیا۔ وہ اپنی ماں کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بنا۔ زریز کی وسیلی نظریں ابھی بھی اردشیر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دل سے راضی نہیں تھا اسے اپنا باپ بنانے کے لیے۔ اگر تم یہ سب کچھ نہ بھی کہتے زریز، میں تب بھی تمہاری موڑے کا بے انتہا خیال رکھتا، اس سے بے شمار پیار۔ ابھی وہ آپ کی بیوی نہیں بنی تو مہربانی فرما کر میری موڑے کے بارے میں ایسے الفاظ مت بولیں۔ زریز کا پارا یکدم ہائی ہوا۔ خونخوار نظروں سے اردشیر کو دیکھتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنی بات درمیان میں کٹتے دیکھ اردشیر ضبط کرتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا رہا، ایک وسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دوسرا خود پر ضبط کیے مسکراتی آنکھوں سے۔ زریز نکاح آج ہوگا، سجاد نے بڑے ہونے کی حیثیت سے بات کی۔ زریز نے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر ہاں میں سر ہلایا، یہ سوچ کر کہ آخر ایک نہ ایک دن تو نکاح ہونا ہی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اردشیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو بس جلد از جلد نور کو اپنے نکاح میں لے کر اس کا محرم بننا چاہتا تھا۔ اور احمد، اماں جی کو کال کرو اور انہیں میرے نکاح کے بارے میں بتا دو۔ اردشیر نے سر کھجاتے التجائی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ اگر وہ اماں جی کو کال کرتا تو انہوں نے یہاں پر آ کر اس کے سر پر 100 جوتے مارنے تھے، جو اتنی جلدی اور بنا بتائے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ احمد شاہ نفی میں سر ہلا کر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ جو کارنامہ اردشیر نے انجام دیا تھا، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی۔ وہ احمد کے پاس جا کر بیٹھ کے اس کا بازو دبانے لگا۔ احمد شاہ کو اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ نہایت ہی سنجیدہ چہرہ بنائے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے بھائی، یہ موبائل ہے، پکڑ اور کال کر۔ احمد نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر اردشیر کے سامنے کیا۔ اس نے غصے سے پکڑ کر موبائل زمین پر پٹکا۔ احمد نے آنکھیں پھاڑے پہلے موبائل کو دیکھا اور پھر اردشیر کو۔ اماں جی کو کال کر۔ اردشیر نے اس کا موبائل زمین پر پٹک کر مسکے لگانے والے انداز میں کہا۔ احمد نے دانت کچکچاتے ہوئے اماں جی کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم اماں جی۔ نہایت ادب اور پیار سے اماں جی کو سلام کیا۔
اماں جی، آپ کا بیٹا کارنامہ سر انجام دینے جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے بعد اس کا نکاح ہے اور اس نے آپ کو بتانا تھا، گوارا نہیں کیا۔ میں گاڑی بیچ رہا ہوں، آپ لاہور آ جائیں۔ احمد نے 3-4 اور باتیں کر کے مزید نمک مرچ لگاتے اماں جی کو اچھا خاصا بھڑکایا۔ اردشیر پچھتا رہا تھا کہ اس نے احمد کو کیوں کہا کہ اس کی ماں کو کال کرے۔ ہم تیرے نکاح کی تیاری کرتے ہیں، تو جوتے کھانے کی تیاری کر۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اردشیر کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اس نے سختی سے ہاتھ کی پشت سے اپنا رخسار صاف کر کے احمد کی پیٹھ پر بے شمار تھپڑ اور مکے مارے۔ یار، اماں جی ناراض ہو جائیں گی مجھ سے۔ اردشیر کو اب اماں جی کی فکر ستانے لگی۔ نیچے جا کر سجاد نے اپنی بیگم کو اردشیر اور نور کے نکاح کے بارے میں بتایا۔ لڑکیوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی۔ سب خوش بھی تھی کہ نور ان کی فیملی میں شامل ہو جائے گی۔ نیشا نور کو ہگ کیا۔ اسے یہ سوچ کر حد سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ نور ایک جائز اور پاک رشتے میں جائے گی، ایک پرسکون زندگی جیے گی۔ بہت خوش ہوں آپ کے لیے۔ نیشا نے نور کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں پیشانی سے لگایا۔ نور کی آنکھیں بھیگی تھیں نیشا کے اتنی عزت دینے پر۔ وہ دونوں اس وقت نیشا کے کمرے میں موجود تھی۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نور کے ہاتھوں کو کپکپاتے محسوس کر کے نیشا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی، لبوں کو بمشکل مسکراہٹ میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نیشا نور کو اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھی۔ سب ٹھیک ہوگا، خان انکل آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سب نے اردشیر کی نظروں میں نور کے لیے محبت، پیار محسوس کیا تھا۔ نیشا، اماں جی میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا رویہ نہ جانے میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ جب میں 20 سال کی تھی وہ تب سے ارد کے نکاح کی خواہش مند تھی کہ کوئی پیاری سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی کریں، ایک پاک صاف لڑکی۔ لیکن میں تو 10 سال۔ نور اتنا کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ جسم کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا، آنکھیں بار بار جھپک کر جیسے آنسو کو اندر کی طرف دھکیلنا چاہا۔ لب پھر پھڑا رہے تھے، ذہن سن ہو چکا تھا۔ جب یہ سب کچھ آپ کے بارے میں جانتی ہیں، تب بھی تو آپ کو پیار دیتی تھی نا، تو اب بھی وہ آپ کو بے شمار پیار دیں گی۔ آپ نہ ڈریں، سب ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شوہر آپ کا مکمل ماضی جانتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑا ہے تو آپ کو اس ظالم معاشرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشا نے نور کے کندھے پر سر رکھا۔ نور لمبے سانس فضا کے سپرد کرتی نیشا کے ساتھ سر ٹکایا۔ کچھ دیر بعد اس کا نکاح تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اردشیر کی ہونے جا رہی تھی۔ زیان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ نیشا کے کھلے بال اور سجے سنورے روپ کو دیکھ وہ جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ نور اسے ٹکٹکی باندھے نیشا کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر نیشا کو کہنی ماری۔ نیشا کا دل چاہا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کی گردن پر چاقو دے مارے، جو یہ بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے۔
میں چلتی ہوں۔ نور خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ زیان شاہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ٹکٹکی باندھے نیشا کو دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کس قسم کے ڈھیٹ انسان ہو تم؟ نیشا نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا۔ زیان کو اس کی یہ حرکت بری لگی کہ وہ اپنے محرم سے خود کو چھپا رہی ہے۔ خیر، وہ خود پر ضبط کرتے نیشا کے پاس بیڈ پر جا کے کچھ فاصلے پر بیٹھا، آئیبرو جھکا کر جیسے پوچھنا چاہا کہ تم یہاں میرے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ زیان شاہ نے اپنا ہاتھ نیشا کے سامنے کیا۔ کیا؟ ہاتھ دو اپنا۔ نیشا نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ زیان شاہ کھڑا ہوتا دراز سے ایک باکس نکال کر بریسلیٹ باہر نکالتے ہوئے نیشا کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر بریسلیٹ پہنا دیا جس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے تھے۔ نیشا نے بریسلیٹ کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تمہاری منہ دکھائی ہے؟ میں نہیں چاہتا کسی کو بھی معلوم پڑے کہ ہمارے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ زیان شاہ نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ ڈر لگتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا۔ زیان شاہ کا اپنی بیوی پر کوئی قابو نہیں۔ پٹھانی صاحبہ، میرے کپڑے نکال دو، مجھے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ نیشا سینے پر ہاتھ باندھ کے بیڈ پر چونکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا۔ بھورے رنگ کے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر لہرانے لگیں۔ زیان شاہ ایک لمحے کے لیے سب بھول گیا۔ دل میں کچھ دیکھنے کی خواہش ہوئی اور وہ نیشا خانزادی کے خوبصورت نقش۔ تم مجھے ندیتوں کی طرح کیوں دیکھتے ہو؟ نیشا کو جب بھی زیان اس طرح سے دیکھتا تھا اسے اپنے دل کی حالت عجیب ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ نظر چراتے ہوئے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر کے بالائی لب دانتوں تلے دبایا۔ شوہر کے دیکھنے پر اتنا کنفیوز ہونا بری بات ہے۔ زیان شاہ کی پٹھانی۔ زیان نیشا کے قریب ہو کر بیٹھا۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ نیشا ہڑبڑا کر دور ہونے لگی۔ زیان نے بیڈ گراؤنڈ پر نیشا کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھ کر راہ فرار کا راستہ بند کیا۔ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی مضبوط ثابت کر لو پٹھانی، زیان شاہ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گی۔ زیان شاہ جو نیشا سے فاصلہ قائم کیے ہوئے تھا وہ بھی ختم کر کے اسے بازو میں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ نیشا کچھ لمحے یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زیان نے سختی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے لے جاتے چہرے کو اپنے قریب تر کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے اس دن کا جب میری پٹھانی مجھے پیار کرنے کا کہے گی۔ زیان شاہ نے شرارت بھرے انداز میں سختی سے نیشا کی ناک سے ناک مس کر کی۔ چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی جو زیان شاہ کے دل کی سپیڈ حد سے زیادہ بڑھا گئی۔ دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سننے لگے۔ پٹھانی، درد ہو رہا ہے؟ زیان نے شرٹ کو نیچے کیا جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ نیشا کو ایک پل کے لیے خود پر غصہ آیا کہ آخر اتنا اشتعال اور جنون دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ زیان شاہ کی شہرت کی طرف بڑھا، نرمی سے 2 انگلیاں زخم پر پھیرتے
آنکھیں بڑی کر کے زیان شاہ کو دیکھا۔ وہ اپنی باتوں، نظروں، انداز سے اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ احساسات ہیں تمہارے دل میں لیکن تم ماننے سے انکاری ہو۔ نشا زیان شاہ کے الفاظ سن کر یکدم ہوش میں آتی اسے دھکا دے کر تقریباً اچھلتے ہوئے اس کی گود سے اٹھی۔ تمیز نامی چیز نہیں ہے تم میں؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر میرے قریب آ جاتے ہو۔ دھڑکنوں میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ سارے بال شانوں پر اور کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ دوپٹہ نہ جانے کہاں پڑ گیا۔ وہ قیامت خیز روپ میں اپنے شوہر کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ زیان نے فوراً اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ پہلی مرتبہ اس نے نشا کو بغیر دوپٹے اور کھلے بالوں میں سجے سنورے روپ میں دیکھا تھا۔ تم نے جیسے کل رات خود کو کور کیا ہوا تھا، پلیز ویسے ہی خود کو کور کر لو۔ میں نہیں چاہتا میں خود پر قابو کھو دوں۔ زیان اتنا کہتے ہی واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید اگر کمرے میں رکتا تو خود کو نشا کے قریب جانے سے نہ روک پاتا۔ نشا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ ڈر و شرم نے اسے یکدم آ گھیرا۔ فراق کا گہرا گلا، بڑی آنکھیں اور کھلے ہوئے بوڑھے بال۔ نشا کی آنکھیں یکدم بھیگی جب اس نے اپنے چہرے کے ہر نقش پر غور کیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، خوبصورت، دلکش، سورج کی پہلی کرن اور آسمان میں چمکتے ستارے کی طرح۔ آنکھوں کی نمی صاف کر کے دوپٹے کو ڈھونڈنے لگی جو بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ اٹھا کر سر پر لیتے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سب لڑکیاں کپڑے بدل کر ارد سکندر کے نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ نیہا، اسما اور انشا نے نور کو تیار کیا۔ سرخ رنگ کے پاؤں تک چھوٹی فراق، ریڈ کلر کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ اس نے مزید خود کو تیار کرنے سے منع کیا۔ سرخ رنگ کا جوڑا اور لپسٹک بھی زبردستی نیہا اور اسما نے پہنایا تھا۔ نور نے ایک مرتبہ بھی خود کو آئینے میں نہ دیکھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ سرخ رنگ کے پاؤں کو چھوٹی فراق پہن کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ارد قاضی اور گواہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، وہ لمحہ آ گیا تھا اس کا۔ اس نے 23 سال انتظار کیا تھا۔ نور نے سختی سے اسما کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زریز خان زادہ اپنی ماں کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گیا۔ ارد کی اماں جی نے نور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ قاضی، نکاح پڑھوانا شروع ہو گیا۔ نور ولد صالح ملک، آپ کا نکاح ارد ولد سکندر خان کے ساتھ حق مہر 1 کروڑ طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نور نے بھیگی آنکھوں سے زریز کو دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کا سر سینے سے لگا کر ہاں کرنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے۔ اس کی زبان نہ لڑکھڑائی۔ وہ پرسکون تھی، جیسے اسے اپنے خدا کے کیے گئے فیصلے پر یقین تھا۔ اس کا خدا کبھی اس کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ارد کے ساتھ اسے پاک رشتے میں باندھا ہے تو اس کی بہتری کے لیے ہی اس کی قسمت میں یہ فیصلہ لکھا ہوگا۔ 2 مرتبہ اور قاضی نے نور سے پوچھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سینے پر سر رکھے ارد سکندر خان کے نکاح میں خود کو دے دیا۔ ارد
ولد سکندر خان، آپ کا نکاح نور ولد صالح ملک کے ساتھ طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قاضی کے پوچھتے ہی ارڈشیر نے فوراً ہاں کہا۔ اس کی جلد بازی پر سب چہرے پر مسکراہٹ آئی اور زریز خانزادہ کو تپ چڑھی۔ 3 مرتبہ اس نے اسی طرح جواب دیا۔ نکاح مکمل ہوتے دونوں نے سائن کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو نے آج میری سب سے بڑی حسرت کو پورا کیا ہے۔ میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو نے آج میری محبت کا مجھے محرم بنا دیا۔ مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہنے اور اسے بے شمار پیار کرنے، اسے عزت دینے کی توفیق عطا کرنا۔ وہ لڑکھڑائے تو میں اس کا سہارا بنوں، وہ تکلیف میں ہو تو میں اس کے دکھ درد سمیٹوں، وہ روئے تو میں اس کے آنسو صاف کروں، ہر قدم اس کے ساتھ چلوں۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے اور نور کے لیے دعا کی۔ یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ تو نے میری زندگی کا جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔ صبر اور ہمت دینا تاکہ میں ایک اچھی بیوی بن پاؤں اور ہمیشہ اپنے شوہر کی کہی گئی بات پر عمل کروں۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب ایک پرسکون زندگی چاہتی ہوں، لیکن میرا دل ڈرتا ہے بھی ہے کہ کہیں میرے شوہر کا مجھ سے دل نہ بھر جائے، اس کے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہی ہوں۔ میں ایک استعمال شدہ عورت ہوں۔ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا۔ آمین کہتے ہیں نور نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارڈشیر کی ماں نے نور کو گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نور کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اماں جی کے معاملے میں وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ اس نے پوری زندگی ارڈشیر اور اماں جی کے ساتھ رہنا تھا۔ ارڈشیر کا دل چاہا نور سے بات کرے، ایک مرتبہ، صرف ایک لمحے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگائے، اسے اس کی محرم کے علم سے آشنا کروائے، لیکن زریز کو اس کے پاس بیٹھے دیکھ بیچارے کو مجبوراً باہر جانا پڑا۔ مبارک ہو، سب سے بڑے چھپے رستم آپ نکلے ہیں۔ خان انکل اسے مبارکباد دیتے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ارڈشیر نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ارسلان اور باقی سب نے بھی اسے مبارکباد دی۔ لڑکیاں نور کے پاس جا کر بیٹھ گئیں تو زریز اپنی موڑے کی پیشانی پر بوسہ دے کر خاموشی سے باہر چلا گیا اور سب مردوں کے درمیان جا کر بیٹھا۔ تمہیں ٹائم مل گیا کمرے سے باہر نکلنے کا؟ ماورا نے ہیرا کے سر پر تھپڑ مارا، جو رات سے زید شاہ کے ساتھ کمرے میں بند تھی اور باہر آنے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ نائزہ شرمائی اور گھبرائی سی نور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شرم سے سرخ ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ لگتا ہے رات کو کسی نے پیار کیا ہے، نیہا نے شرارتی لہجے میں کہہ کر اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ نائزہ نظریں جھکا کر نور کے کندھے پر سر رکھ گئی، جسے خود ڈھیروں شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اب آ کر اس کا نکاح ہوا ہے۔ کیوں اتنی گھبرا اور ڈر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں پاک رشتے میں باندھا ہے اور گناہوں سے محفوظ کیا ہے۔ جو ایک نامحرم کے سوچنے سے تمہیں گناہ ملتا تھا، وہ اب محرم بن چکا ہے۔ اسماء نے نور کے گرد بازو پھیلا کر اسے مسکرانے کا اشارہ کیا۔ آنیہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ علیان اس کا نامحرم تھا اور وہ دن رات
اسے سوچتا تھا نامحرم کا ہر وقت ایک عورت کو سوچنا اور اس کی طرف رغبت رکھنا اسلامی اصولوں کے مطابق گناہ اور برائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسلام میں پاک دامنی اور عفت کی بڑی اہمیت ہے اور نکاح کے بارے میں خیالات کو قابو رکھنا اور نامحرم کے بارے میں خیالات کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص مسلسل نامحرم عورت کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس سے نہ صرف نفس پر اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے ایمان اور روحانیت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسے خیالات انسان کو گناہ کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کے دل میں طہارت اور پاکیزگی کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام میں نیک دل رکھنے والے افراد کو اپنی آنکھوں اور خیالات کو قابو میں رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی۔ اگر کسی شخص کو ایسے سوچوں پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی ہو تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے خیالات کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادات، ذکر اور نماز انسان کی روحانیت کو تقویت دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا اور علیان کے دل و دماغ سے میری سوچ کو ختم کر دے۔ اس نے شدت سے دعا کی۔ آنیوں کو وہاں مزید رکنا مشکل لگ رہا تھا، فوراً اٹھ کر باہر گئی۔ اچانک سامنے سے آتے علیان شاہ سے ٹکرائی۔ اسے یوں خود کی طرف دیکھنا آنیہ کو اپنا آپ گناہ گار ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے علیان شاہ کی باتیں یاد آ رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ آج پھر ایپیسوڈ چھوٹی ہی لکھی گئی ہے۔ جب بھی ایپیسوڈ بڑی لکھنے کی کوشش کرتی ہوں کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کبھی گھر کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں لکھ پاتی اور کبھی اسٹڈی کی وجہ سے۔ کل انشاءاللہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔